اچھا کیا آپ نے اس کا ذکر کر دیا. میں وہیں پہ آ رہا تھا. انہوں نے انڈیا کو کہا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ تم نے جنگ نہیں کرنی پاکستان کے ساتھ. دیوالی پہ انہوں نے جو ہے مودی کو مبارک بھی دی, اور انہوں نے کہا کہ میں نے پھر انہوں نے دعویٰ کیا پتہ نہیں کتنی 50ویں بار کہ میں نے یہ جنگ رکوائی تھی, نیوکلیر جنگ ہو جاتی. اور اب وہ تو کنسسٹنٹلی 7 پلینز کا ذکر کریں. وہ کہتے ہیں 7 planes were shot down. جب ہوتا ہے ہر بار مرچیں اتنی لگتی ہیں. لیکن یہ کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے, یہ ایک میسیجنگ بھی ہے ٹرمپ کی طرف سے کہ تم لوگوں نے جنگ نہیں کر دی. اب مودی وغیرہ میرا دوست ہے, میرا یہ ہے, میرا لاڈلا ہے, پیارا ہے. تو تھوڑا سا یہ بتائیے. یار بات یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک تو جینوئنلی بھی, حالانکہ اس کی بے شمار چیزیں, یہ جو فلسطین میں جو مقبوضہ فلسطین میں جو معاملہ ہو رہا ہے نا, یہ بدقسمتی سے اس میں ٹرمپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو پچھلی دور صدارت تھا کہ اس کے اندر اس نے کچھ ایسی چیزیں کی صہیونی ریاست کے حوالے سے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا. لیکن having said that, he is an erratic person. He doesn't know any history. اس کا خیال ہے کہ یہ فلسطین کا مسئلہ 3000 سال سے چل رہا ہے. اسی طرح اس نے بھارت اور پاکستان کے حوالے سے کہا کہ پتہ نہیں 1000 سال سے یا 500 سال سے چل رہا ہے. سو ہی ڈزنٹ نو اینی ہسٹری. لیکن جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یار جنگیں نہ ہو. اور اب وہ اس کے اندر جنگ کس طرح روکتا ہے, وہ غلط کرتا ہے, صحیح کرتا ہے, اس سے بحث نہیں ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بھی ہے کہ یار مجھے نوبل جو ہے وہ ملے امن کا. اب وہ غزہ کے اندر حالانکہ الٹے سیدھے طریقے سے کر رہا ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, اس کے بارے میں بھی تحریر کیا ہے کہ جی امن جو ہے وہ قائم ہو جائے. اچھا اب وہ اس نے جو یہ ہنگری جا رہا ہے, وہ جا کے اس نے پوٹن سے ملاقات کرنی ہے, تو وہ جہاز کے اوپر اس نے کہا کہ جی دیکھیں بات یہ ہے. اور اس کی وہ اچھی بلی جو ہے نا, پھر ایک دفعہ شاؤٹنگ میچ ہوا وائٹ ہاؤس میں زیلنسکی اور اس کا. وہ زیلنسکی ٹوماہاکس لینے کے لیے گیا تھا, اس نے کہا جی ٹوماہاکس کوئی بھی نہیں ہے, تو یہ نہیں ہے. اس نے جہاز کے اوپر کہا کہ جی دیکھیں یہ جو اب یہ لائن ہے اس کو فریز کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ روس نے جتنا کچھ لے لیا ہے وہ لے لیا ہے, اب اس سے آگے بات نہیں ہو سکتی. تو وہ مطلب منصفانہ امن ہو یا غیر منصفانہ امن ہو, کہتے ہیں یار امن ہو جی. اسی طرح اس نے بھارت. اچھا میرے ایک دوست ہیں, دوست بھی ہیں اور بہت مشفق بھی ہیں, آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے, سلمان رشید صاحب, جو کہ ہمارے ایک بہت زبردست قسم کے جو ہے وہ مطلب ٹریول رائٹر کے طور پہ وہ ہسٹورین بھی ہے. تو ان کا کوئی 1.5 ہفتہ پہلے مجھے فون آ گیا, وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اعجاز یہ بتا کہ یہ وہ ہمیں خبریں مل رہی ہیں کہ جی وہ کوئی بلڈ اپ ہو رہا ہے انڈین ٹروپس کا. اور یہ تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا سر میری بات سنیں, آپ پرانے فوجی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ اس وقت ایک کوٹلری ہوا کرتی جس کو اب آپ آرمی ایئر ڈیفینس کہتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کے مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی نے جنگ کرنی ہو, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ باڈی آف پیپل گیٹ اپ فرام پوائنٹ اے اینڈ گو ٹو پوائنٹ بی. اس کے لیے بے شمار چیزیں چاہیے, اس کے لیے آپ کو لاجسٹکس چاہیے, اس کے لیے نمبر آف ادر تھنگس یو نیڈ. تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون آپ کو یہ تار بھیج رہا ہے, اس کو آپ ریلیکس کریں اور اپنا کام کریں, سندھ میں کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک. اچھا اب یہ سیاسی گفتگویں ہو رہی ہیں, ان کے وہ ڈی جی ایم او نے بھی تقریر کی, ان کے وہ سی ڈی ایس نے بھی تقریر کی, ان کے آرمی چیف نے بھی تقریر کی, وہ ان کا جو وہ ایئر چیف ہے وہ بیچارہ ہر دفعہ آتا ہے. وہ مجھے تو یہ خطرہ تھا, وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ بھائی جان اس رفتار پہ چلتے رہے تو سال کے آخر تک تو پاکستان ایئر فورس ساری فارغ ہو جائے گی. اب یہ اس نے جو بات کی ہے, ہمیں پتا ہے, آپ کو پتا ہے, مجھے پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے, چالی کی خالہ کو پتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ بیک چینل ساری کوششیں کر رہا ہے کہ وہ یہ ٹیرفز وغیرہ کا معاملہ حل ہو جائے. تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو یہ ٹیرفز کا معاملہ حل کرنے کے پیچھے جا رہے ہوں اور دوسری طرف یہ پاکستان پر حملہ کر دیں. ایسا ممکن نہیں ہے. دس از آل پولیٹیکل ریٹرک. جو اسٹیٹ الیکشنز ہونے ہیں, آگے بھی اسٹیٹ الیکشنز آ رہے ہیں, بہار والے یہ وہ. اور دوسرا یہ جو بی جے پی نے ایک وہ ہے نا کہ جی وہ 56 انچ کی چھاتی اور یو نو 22 انچ دا بائسپ, یہ سارا اس کا شاخسانہ ہے. یہ سب کا سب جو ہے نا, وہ ڈی جی ایم او آ کے کیا کہہ رہا ہے, وہ سی ڈی ایس کیا کہہ رہا ہے, فلانا کیا کہہ رہا ہے, مودی کیا کہہ رہا ہے, all for their domestic constituency. I am not saying that it's not a dangerous trend.
It is. ہاں But what I'm saying is that this is primarily for their domestic consumption, to come across as, oh, we won this and we are going to do this and we are going to do that. اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور پروفیشنل ملٹریز کو پتا ہے کہ یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن فیصلہ کر لیں کہ جی ہاں ہم نے اٹھ کے حملہ کر دیا. اور اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو نتائج کا بھی پتا ہے, صحیح, نتیجے کا سب کو پتا ہوتا ہے. مطلب یہ جو بھارتی ٹرولز ہیں اور یہ سارے جو ہندوتوادی جو ہیں, یہ جو مرضی آ کے ٹویٹر پہ کہتے رہے ہیں, انسٹاگرام پہ تو فلانی جگہ سے ڈبکاڑی, وہ سب کو پتا ہے. وہ بھارتی فوج کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے. اور ان کے جو باشعور ان کے جو تجزیہ کار ہیں, جن کو فوجی معاملات کے بارے میں پتا ہے, وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی دنیا کو پتا ہے کہ کیا ہوا اور کس طرح ہوا. اگر نہیں پتا کسی کو تو وہ بھارتی عوام کو نہیں پتا. جی, ان کو تو مستقل اندھیرے میں رکھا گیا ہے. تو اجاز, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے, اور باتیں تو بہت ساری تھی, لیکن بہرحال بڑی اچھی میں سمجھتا ہوں کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کا پرسپیکٹو لوں اس کے اوپر, یہ جو معاملہ ہے پاکستان افغانستان کا, اور یہ ایک پوری, کیونکہ ابھی جنگ بندی ہے, کل کو پتہ نہیں دوبارہ یہ لائیو ہوتا ہے تو پھر یہی سوالات اور یہی بیانات اور بیانیے جو ہیں وہ ابھر کر آئیں گے. بہرحال خدا کرے یہ سیز فائر قائم رہے, بیکاز ہمیں بالکل جنگ نہیں چاہیے, نہ ایسٹ پہ نہ ویسٹ پہ. قائم نہیں رہے گا. یہ انفارچونیٹلی آپ کی بات سے میں بھی اگری کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں اس میں پڑھنا نہیں چاہیے تھا. اس کی دیکھیں, ہم اس کے اندر آ گئے, اور ایک تیسری جگہ پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا. اس کے اندر نہ تو بارڈر کا ذکر ہے, کراس بارڈر کا کوئی ذکر نہیں ہے, اور ان کی طرف سے جو بیان آ رہے ہیں اس کے اندر جو یہ خوارج ہیں ان کو دہشت گرد بھی نہیں قرار دیا جا رہا, ان کو آرمڈ گروپس کہا جا رہا ہے. تو اور اس کے اندر جو یہ معاہدہ ہوا ہے, یہ پاکستان اور اس طالبان رجیم کے درمیان ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنونشنل آپریشنز ان کے درمیان نہیں ہوں گے. کریکٹ. یہ کہیں سے بات نہیں ہوئی کہ یہ دہشت گرد جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کریں گے تو پاکستان کا جو ہے وہ رد عمل کیا ہوگا. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بہت بڑا سکم ہے اس کے اندر, جس کو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بہت اہم نکتہ ہے. یہ اگلی ہماری نشست ہوگی, اس میں یہ بھی اٹھائیں گے, اور بھی کچھ سوالات ہیں آج ناظرین کے, وہ کچھ کنسپریسی تھیریز بھی ہیں, کچھ عام بیانیہ کے حصے ہیں, وہ بھی میں نے سنبھال کے رکھ لی ہیں. ہفتے کے دن آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین تب تک کے لیے خدا حافظ.